آج ہمارے جو درجہ کا
اسلام کے 5ویں رکن کی ادائیگی ہوتی ہے، اور وہ ہے حج بیت اللہ۔ حج بیت اللہ کے بارے میں گزشتہ دو بات آپ حضرات کے سامنے میں آئی۔ ذکر کا حکم یوم عرفہ کو حضور پاک علیہ السلام نے اپنے پوری جماعت کے ایک اجتماع میں اونٹنی پر سوار ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبہ میں دین اسلام کی تکمیل کا حضور پاک کی زبان اقدس نے اپنے صحابہ کو بشارت دی۔ ہر دن کی تکمیل پر جب بہتر نتائج سامنے آتے ہیں تو ہر بندہ خوشی کا اظہار کرتا ہے، اور اس خوشی کو عربی زبان میں عید کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام میں 2 عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ اب ان دونوں عیدوں کے پیچھے ایک بہت بڑی مشقت اور بہت بڑی محنت کا ایک عنوان ہے۔ عید الفطر روزوں کے بعد 29 روزے یا 30 روزے پورے ہو جاتے ہیں، 30 شوال کو یا 29 شوال کو عید ہوتی ہے، یعنی 29 روزے ہونے پر 30 شوال کو، اور 30 روزے ہو جائے تو پھر پہلی شوال کو عید الفطر ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے 23 سالہ دور نبوت میں حضور پاک علیہ السلام پر 6666 آیات کو نازل فرمایا، 114 سورتوں کو حضور پاک کے سینے پر اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے نازل کر دیا۔ پورے کا پورا قرآن رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینہ میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب قرآن بندے کی زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر قرآن کے مطابق بندہ زندگی گزارنا شروع کر دے تو آپ یقین جانیں بندے کی زندگی اتنی آسان اور اتنی پرسکون گزرتی ہے کہ اس کو کسی بھی حوالے سے کوئی غم نہیں آتا، کیونکہ قرآن میں اللہ کے پاک بندوں کی تکلیفیں، ان کی امتحانات اور ان کی آزمائشیں جب ان کا تذکرہ ہوتا ہے اور پھر ان کے صبر پر اللہ نے ان کو داد دی ہے، ان پورے واقعات کو جب بندہ سامنے رکھتا ہے تو بندے کا جتنا مرضی نقصان ہو جائے تو
جب ان کے صبر کی کہانیاں اس کے سامنے آ جاتی ہیں تو پھر بندے کو غم جو ہے وہ محسوس نہیں ہوتا۔ جب قرآن پورے رمضان میں مکمل ہوا تو اللہ رب العزت نے ایک خوشی کا دن مقرر کر دیا کہ اے میرے پیارے نبی، اپنے یاروں کو لے کر کھلے میدان میں جا کر اپنے اس اللہ کا شکر ادا کیجیے جس نے اتنا خوبصورت دستور زندگی آپ کو قرآن کی شکل میں عطا کر دی۔ اب اس کھلے میدان میں جا کر جو 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں بغیر اذان کے، بغیر تکبیرات کے، یعنی بغیر تکبیرات جو اقامت کی جاتی ہے اس کے 2 رکعت نماز کھلے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کی تکمیل پر یوم عید اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا اور اس کو ہم کہتے ہیں عید الفطر۔ اب پیچھے کہانی ہے قرآن کے تکمیل کی اور شکر کروایا اپنے محبوب سے۔ عید الاضحیٰ اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑا احسان کیا اس امت پر اور اس امت کے والی حضرت محمد رسول اللہ پر۔ وہ کیا انعام ہے؟ دین اسلام حضرت آدم سے شروع ہوا، سارے انبیاء اس دین پر محنت کر کے اس دنیا سے چلے گئے، کامیاب ترین ہو کر گئے سارے انبیاء، لیکن تکمیل دین کسی بھی نبی کے دور میں نہیں ہوئی۔ سارے اپنی محنت میں کامیاب ہوئے۔ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں 950 سال حضرت نوح پیغمبر نے تبلیغ دین پر محنت کی، اور امت میں ٹوٹل افراد ایک روایت میں 60 ہیں اور ایک روایت میں 80 ہیں، اس سے زیادہ مسلمان کوئی نہیں ہوئے۔ اور بعض انبیاء ایسے ہیں کہ جن کی امتوں میں صرف 2 آدمی ہیں، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ جن کی امت میں ایک بھی آدمی نہیں پیدا ہوا، سارے کفر کی حالت میں بنے، لیکن انبیاء سارے کامیاب ہیں اپنی محنت کے اعتبار سے۔ خاص طور پہ جو اللہ کا احسان عظیم آخری نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہوا، وہ ایک تو آپ کے بعد کوئی نبی کوئی نہیں، آپ پر نبوت ختم۔ دوسرا، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی، مکمل دین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، اور اس کی خوشخبری حضور پاک نے یوم عرفہ اسی ذی الحجہ کے موقع پر، اسی ذی الحجہ کے مہینے میں یوم مقام عرفات میں اونٹنی پر سوار تھے، ہزاروں کی تعداد میں آپ کے اصحاب سامعین میں کھڑے ہیں، اور حضور پاک نے اعلان فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میرے پیغمبر یہ دین شروع تو حضرت آدم سے ہوا تھا، لیکن تکمیل اب آپ کی ذات میں ہو۔ اس حوالے سے یہ ماہ ذی الحجہ جو ہے یہ بہت بڑا عظمت کا مہینہ ہے، اور اس دین تکمیل پر اللہ نے یوم تشکر نصیب فرمایا، اور اس کو کہتے ہیں عید الاضحیٰ۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسری کون سی عید ہے بولو؟
عید الضحیٰ۔ عید الاضحیٰ، ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی تیسری عید کوئی نہیں۔ اگر کوئی کسی دن کو عید کہتا ہے تو یہ مولویوں کی اختراع ہے، دین میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ عیدیں صرف دو ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اور دونوں کے پیچھے ایک بہت بڑی ایک محنت ہے۔ ایک قرآن کا مکمل ہونے پر یوم تشکر اور ایک دین اسلام مکمل ہونے پر یوم تشکر۔ اسی طرح جب بندے کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ نصیب کرتا ہے، من یرد اللہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس پر اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ نصیب کرتے ہیں۔ تو دین کی سمجھ جو ہے اس پر غور و فکر کرے نا قرآن پڑھتے پڑھتے آپ، تو بعض دفعہ اللہ جانوروں کے فضائل بیان کر کے مخاطب بندے کو کرتا ہے۔ قرآن میں ایک کتے کا بھی ذکر ہے، ایک تو کتے ہیں نا اصحاب کہف کے ساتھ بھی کتا، اور ایک وہ کتے جو شکاری ہوتے ہیں، شکاری کتے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ایک تو باقاعدہ دوڑ کے لیے یہ کتے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ شکاری کتا وہ ہے جو مالک نے ستلایا ہوتا ہے، اس کو شکار کرنے کے آداب بتائے ہوتے ہیں، باوجود بھوک لگنے کے، باوجود خوراک کی ضرورت ہونے کے، کتے کی جب مالک ڈوری چھوڑتا ہے شکار کرنے کے لیے تو خرگوش کے پیچھے یا دیگر بندوں کے پیچھے کتے کو چھوڑتے ہیں۔ اگر کتے کو تکبیر پڑھ کے چھوڑا جائے تو شکار کے وقت وہ کتا منہ میں شکار پکڑ کر مالک کی طرف لاتے ہوئے اگر شکار مر جائے تو وہ کھانا حلال ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ کیوں حلال ہے؟ کہ یہ اپنے مالک کا وفادار ہے، یہ کتا، کہ اس کو محتاج تھی، کھانے کی بھی تھی، بھوک کی بھی ضرورت تھی، لیکن اس نے خود نہیں کھایا، پکڑ کے مالک کو پیش کر رہا۔ اللہ نے اس کتے کو اتنا انعام دیا کہ اس کے مارے ہوئے شکار کو حلال کر دیا۔ اگر بندہ اپنے مالک، اپنے پیدا کرنے والے کا وفادار رہے تو کیا بندے پر اللہ نے احسان نہیں کیے؟ اللہ نے کتنی مہربانیاں کی ہیں بندے پر، لیکن بندہ پھر بھی جانوروں سے بھی گیا گزرا کام کر جاتا۔ آپ یہ نہیں جانیں، ایسا کسی درندے سے بھی نہیں بندہ سوچ سکتا کوئی حرکت جو انسان کر جاتا، لیکن اللہ کتنا مہربان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ کر لو، میں تمہارے یہ گندے کرتوت پھر بھی معاف کر دوں۔ لیکن انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کے ذکر جو ہے قرآن میں رکھا ہے۔ ان انبیاء میں سے ایک نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام